والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ عز وجل فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی ہونے کا بھی شرف عطا کیا۔ بانی محفل صدر محفل محترم المقام محترم جاوید قصائی صاحب اور زینت محفل حضرت علامہ مولانا صاحب ثناخان مصطفیٰ دیگر حاضرین و سامعین، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر کی مجلسیں سجاتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ گھر ان کے سجتے ہیں جو حضور کا میلاد سجاتے ہیں، اور جس مقام پہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس مقام پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس کے اوپر قرآن شاہد ہے، حدیث پاک شاہد ہے۔ یہ تو ایک ٹرینڈ چل پڑا کہ بتائیے میلاد کس مقام پہ لکھا ہے، کیا صحابہ کرام نے سرکار دو عالم علیہ السلام کا میلاد منایا؟ یہ لوگ سوالات کی پوٹلیاں لیے علماء حق کے پاس آتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ایک بات بتائیے، کبھی حضور کا ذکر ہو تو امتی کو زیب دیتا ہے کہ سوال پوچھتا پھرے؟ امتی کبھی سوال پوچھ سکتا ہے کہ حضور کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، احادیث کا مطالعہ کریں نا، تو حضور کے غلام میرے محبوب کی حدیث بیان فرمانے لگے۔ حدیث بیان کرتے کرتے ایک مقام پہ رک کر مسکرانا شروع کر دیا۔ سامنے بیٹھے ہوئے جو سامعین تھے انہوں نے سوال کیا، میرے محبوب کے غلام ایک بات بتاؤ، یہاں پہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا حدیث کے اندر یہاں پہ مسکرایا گیا تھا، یا اللہ نے حکم فرمایا، یا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا؟ کا حکم کا پتہ کوئی نہیں۔ میرے محبوب بات کرتے کرتے جب یہاں پہ پہنچے تھے تو مسکرائے تھے۔ میں تو بس حضور اسلام کی سنت ادا کر رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر مسجد نبوی شریف، کس مومن کا دل نہیں چاہتا، عاشق کا دل نہیں چاہتا کہ میں مسجد نبوی میں اپنے لیل و نہار دن رات ایک ایک لمحہ گزار دوں؟ کس کا دل نہیں چاہتا؟ حضرت عبداللہ بن عمر دوپہر کڑی دھوپ ہوتی، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا، مسجد نبوی شریف کی ٹھنڈی چھاؤں کو چھوڑا، مسجد نبوی شریف کے باہر نکلے، آگے پہنچے، ایک مقام پہ درخت ہے، وہاں پہ اینٹ کا سرہانہ لگا کے آرام کر رہے ہیں۔ دوپہر کے وقت، ظہر کے وقت جب واپس پلٹتے ہیں، یہ روزانہ کا معمول بن گیا، تو جب واپس پلٹے تو آپ کے رفقا نے پوچھا، عبداللہ بن عمر ایک بات بتا، کیا تجھے مسجد نبوی میں سکون نہیں آیا؟ تو وہاں پہ کیا کرنے گیا تھا؟ کا پتہ مجھے بھی کوئی نہیں، حضور کو ایک بار اس درخت کے نیچے لیٹے دیکھا تھا، میں تو سنت ادا کرنے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میرے عزیزو، یہ بات ہے، یہ حضور کا ذکر کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی دلائل پڑے تو ہم پھر حضور کا ذکر کریں گے۔ بھی عاشق زار ہیں،
جس آقا سے ہمیں محبت ہے، عارف کھڑی نے کہا تھا نا، جو کسے دا عاشق ہوئے اس سے دی گل کردہ، جو کسے دا عاشق ہوئے اس سے دی گل کردہ، 100 مکر بہانے لا کے مرنے اس دے مردہ۔ بھئی جو جس کا محبوب ہے اس کو تو یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہوں۔ اور اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا تو اللہ پاک نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیا، اپنا محبوب انہیں عطا فرما دیا۔ ایک ایک جملے پہ میرے توجہ کرنا، آپ کو لطف آئے گا۔ وہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، آج کسی کا یار ہو نا، محبوب ہو نا، تو اس کا دل یہ چاہتا ہے یار میرا ہی رہے، کوئی اور نہ ویکھے، میں اپنے یار کو چھپا کے رکھوں، یار میرا یار ہے نا، میں کیوں کسی کو دکھاؤں، میں چاہتا ہوں کہ کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے، ہو سکتا نظر بد ہو تو میرے محبوب کو نظر نہ لگ جائے، وہ تو چھپا کے رکھتا ہے، ہم اپنے یاروں کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ ایک آمنہ کے لال کی ذات ہے، میرا رب فرماتا ہے لوگوں اپنے یار چھپا کے تم رکھتے ہو، میں نے تو اپنا یار تمہیں دے دیا ہے، میں نے تو اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ پھر ذرا آگے چلیں، لوگ اپنے یار سے پیار کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے اچھا یار تیرا یار ہے، تجھے اس میں کون سی خصوصیت نظر آئی؟ یار اس کی زلفیں بڑی پیاری اس لیے پیار کرنے لگ پڑا۔ کسی نے کہا یار اس کے نین بڑے پیارے ہیں، اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، پیار شروع کر دیا۔ اچھا یار اور کیا؟ یار اس کے نین نقش بڑے پیارے ہیں، چہرے کی گولائی بڑی اچھی ہے، تو اس لیے میں نے پیار شروع کر دیا۔ اچھا یار اور کوئی کسی سے دوسرے سے پوچھا تیرے یار کے اندر کیا خوبی ہے؟ یار اس کے ہاتھ بڑے نرم و ملائم ہیں، اس لیے میں نے پیار کرنا شروع کر دیا۔ کسی سے پوچھا یار تو نے اپنے یار کے ساتھ کیوں پیار کیا؟ کہا اس کا قد بڑا سونا لگتا ہے۔ تو حدیث پاک پڑھ کے دیکھیں نا سیرت مبارکہ کے اندر، جب حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف جا رہے تھے، رستے میں ام معبد کے گھر حضور تھوڑی دیر کے لیے قیام کر دیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف بتانا چاہتا ہوں قد کے حوالے سے۔ حضور نے تھوڑی دیر قیام کیا، جب حضور وہاں سے چل پڑے تو ابو معبد، ام معبد کا شوہر جب گھر آیا نا تو اس کو آگے گھر کی فضا نرالی نظر آئی، تو کہا کہ گھر کے اندر کون آیا تھا؟ کون آیا تھا؟ کیونکہ گھر کے اندر جو بکری کھڑی تھی نا، بکری، میں تفصیل میں جاؤں لیکن عاشق لوگ ہر بات حضور کی کیچ کرتے ہیں۔ حضور جب اس مقام پہ پہنچے تھے نا ام معبد کے خیمے کے اندر، تاریخ یہ شاہد ہے، سیرت کی کتب اس کے اوپر گواہ ہے، حضور وہاں پہ پہنچے تو فرمایا کوئی ہے گھر کے اندر کھانے کے لیے تو لاؤ۔ تو اس وقت ام معبد نے کہا قید سالی ہے، بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں ہے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ میرے محبوب کے قدم جہاں پہ لگتے ہیں زمین بنجر بھی ہو اللہ سبزہ اگا دیتا ہے، زمین بنجر بھی ہو اللہ صدقہ اگا دیتا، سبزہ اگ جاتا ہے وہاں پہ۔ جب اس نے حضور السلام نے جب پوچھا تو کہا جی گھر کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، نکر کے اندر ایک بکری کھڑی ہے، تھن خشک ہے، دودھ نام کی چیز کوئی نہیں ہے، ہڈیاں اس کی باہر نکلی ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر مائی سے پوچھو بکری کا دودھ نہ دو لیں، دودھ نہ نکال لیں۔ تو آگے سے ام معبد کہتی ہے سونےوں جی اے دے چینی طاقت ہوندی تے ریوڑ نہ ٹور نہ جاندی چرنے آستے، اس کے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے، دودھ کہاں سے آئے گا، یہ تو چل ہی نہیں سکتی۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چونکہ تو میزبان ہے نا تو اجازت لینا تو سے شرط ہے، اجازت دودھ دے دے دودھ اسی آپ ہی لے لگ، اجازت تم دے دو دودھ ہم خود بخود دو لیں گے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ام معبد نے کہا جی جیسے آپ کی مرضی۔ میرے محبوب تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر نے ٹانگوں کو یوں پکڑا نہ، اس نے خود بخود ٹانگیں کھول دیں، میرے حضور کے نوری نوری ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ لگے نہ، اللہ نے دودھ کی نہریں چلا دیں، دودھ کی نہریں چلا دی، برتن بھر دیے، ام معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے، حضور نے تو پیا تو آپ وہاں سے تو تشریف لے گئے۔ جب ابو معبد گھر کے اندر پہنچتا ہے شام کو بکریاں لے کے، وہ کہا یہ دودھ کہاں سے لایا؟ اب اسے پتا تو نہیں تھا کہ نام کیا ہے ان کا، کہنے لگے بس ایک سونا آیا تھا، پتہ مجھے بھی کوئی نہیں ہے، وہ آئے تھے بس ان کا ہاتھ لگا تو یہ گھر کے اندر فراوانی آ گئی۔ تو اس وقت ابو معبد نے پوچھا اس کا حلیہ تو بتا، تو
تو اس نے کہا دور سے سونا لگتا تھا، جب قریب آیا تو اور پیارا لگنے لگا۔ اس نے حلیہ بیان کیا حضور علیہ السلام کا، بتانا ہے کہ کہتا ہے نا قد بڑا سونا ہے، میرے محبوب چلتے تھے تو سب میں افضل و اعلیٰ لگتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی عادت، تو بتانے کا مقصد یہ ہے، پوری تمہید کرنے کا، صرف ایک جملے میں اس بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، گویا کہ یہ عالم تخیل میں میرے رب کا یہ اعلان تھا، میرے بندو تم اگر کسی کی زلفوں سے پیار کرنا چاہتے ہو تو میرے یار کی زلفیں اتنی پیاری ہوں گی کہ جو دیکھے گا دل دے بیٹھے گا۔ اگر کوئی چہرے کے حسن کو دیکھنا چاہتا ہے تو میرے محبوب کا چہرہ اتنا پیارا ہوگا، اگر آسمان کی طرف اٹھ جائے تو اللہ قبلے کی بھی تقدیر بدل دیتا ہے، قبلہ بھی بدل دیتا ہے۔ اور یہی بات ہے، حضرت عبداللہ بن سلام نے یہی جملہ کہا تھا جب مدینہ حضور ہجرت کر کے گئے نا، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میری نظر حضور کے چہرے پہ پہلی مرتبہ پڑی نا تو میں نے کہا اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ سچے کا ہی چہرہ ہے۔ اور پتہ ہے جب حضرت شیمہ حضور کی رضائی بہن اماں حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی، جب حضور بچپن میں آپ نے اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر گزارا نا، تو جب عصر کا وقت ہوتا تھا، عصر کا وقت، تو اس وقت پتہ ہے نا اب دیہات کے اندر بھی یہ ماحول کم ہو گیا ہے، لیکن پرانے دیہات کے اندر اب بھی یہ ماحول ہے۔ عصر کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو ان کی بڑی بہن کے حوالے کرتی ہیں، انہوں لے جاؤ باہر کھڑانا ہستے، میں نے گھر کا کام کاج کرنا ہے۔ تو حضرت شیمہ حضور کو اٹھا کر چل پڑتی نا، تو جس مقام پہ یہ ساری سہیلیاں اکٹھی ہوتی تھی نا تو وہ یہ بھی وہاں پہ حضور کو لے کر چلی جاتی۔ وہاں پہ پھر کھیل کود تو ہوتی تھی لیکن وہاں پہ موازنہ ہوتا تھا، اور موازنہ کیا ہوتا تھا، ہر بہن اپنے ویر کی مدح سرائی کرتی تھی، اس کی تعریف کرتی تھی۔ کوئی کہتی تھی یہ میرا ویر دیکھو نا کتنا سونا ہے، کوئی کہتی چلو اس کا رنگ تو چٹا نہیں ہے، سفید نہیں ہے، لیکن اس کے نین نقش بڑے خوبصورت ہیں۔ کوئی کسی کی فضیلت، کوئی اپنے ویر کی کیا فضیلت بیان کرتی ہیں۔ تو اس وقت حضرت شیمہ جب یہ ساری کر لیتی، اینڈ پہ حضرت شیمہ حضور علیہ السلام کو سامنے نکال کے کہتی کوئی ہے بھی میرے ویر جیسا تو لاؤ نا۔ اللہ اکبر رسول اللہ۔ تو اس وقت مرحبا سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت سنیے گا۔ جب یہ ساری عورتیں یہ کہتی نا، وہ ساری لڑکیاں کہتی اے شیمہ تیرے ویر کا تو جوڑ ہی کوئی نہیں ہے، تیرا ویر تو سب سے نرالا ہے۔ تو حضرت شیمہ حضور کو سینے سے لگا کے کہتی اللہم ابق لنا محمدا، اے اللہ میرے ویر کو قیامت تک سلامت رکھنا۔ بات تو یہ ہے نا، میرے محبوب کی سیرت تو یار کبھی پڑھو نا، باقی تو ہر بات کر دیتے ہیں، کوئی تو پیمانے ناپنے بیٹھ گئے، حضور کو اتنا بھی علم ہے، اتنا علم نہیں، یہ جانتے تھے وہ جانتے تھے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں جب معراج کی رات میرے محبوب کریم علیہ السلام عرش معلیٰ پہ پہنچتے ہیں، معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا رب ارینی، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا میں تو دکھانے کے لیے تیار ہوں لیکن تمہارے اندر دیکھنے کی پاور اور طاقت نہیں ہے۔ اور جب نور کی ایک تجلی پڑی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور جو پہاڑ تھا وہ سرمے کی شکل اختیار کر گیا۔ تو یہ سارا معاملہ ہوا، لیکن جب معراج کی رات میرے محبوب کریم علیہ السلام پہنچتے ہیں عرش معلیٰ پہ، موسیٰ علیہ السلام کلام کے لیے جائیں، جب طور کے پاس پہنچے وادی مقدس کے قریب، فخلا نالک، موسیٰ اپنا جوتا اتار دیں۔ میرے محبوب جب عرش معلیٰ پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے جوتا اتارنے کی جسارت کی کہ میں جوتا اتار دوں، آواز آتی ہے محبوب نہیں، سبحان اللہ، سنے جوڑے آؤ نا، تسی سنے جوڑے آؤ نا۔ تو حضور علیہ السلام عرش معلیٰ پہ قدمین شریفین جب آپ کے لگے تو یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جس نبی کا قدم اتنے اونچے ہوں گے اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ دنیا کی ساری رفعتیں نیچے ہیں، ساری بلندیاں نیچے رہ گئیں، اور حضور علیہ السلام اس سے بھی افضل و اعلیٰ جا پہنچے۔ جب سدرہ پہ جبریل ساتھ تھے نا، لے کے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتوں آسمان نیچے۔
جب سدرہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں اس وقت حضور فرمایا ٹور نہ جبریل لگے چلیے نا انی دور جو آگے ہیں اور سنگی بندہ توڑ ہی جانا نا خالص دوست ہو چلو آگے چلو نا رسول اللہ معافی میں آگے نہیں جا سکتا میں آگے نہیں جا سکتا میں کیوں رسول اللہ کے نور اتنا ہے 1 انچ بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے 1 انچ بھی میں آگے پہنچا تو میرے جو ہے وہ پر جل جائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض کتب سیرت کے اندر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی نا واپسی پر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جب یہ بیان فرمایا کہ جبریل پیچھے رہ گیا اس نے آگے جانے سے انکار کر دیا تو ایک حضور کا عاشق جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں آپ سامنے آگے یا رسول اللہ جبریل سی رک گیا جس صدیق ہندہ رکدا نہ جلنے سے نہ ڈرتا یار کا حکم دیکھتا کہ میرے محبوب نے کیا حکم فرمایا میں تو آگے جاؤں گا جہاں پہ حضور فرما دیا وہ چلا جاؤں گا تو یہ بات ہے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان کریمی یاد رکھنا حضور کے جس پہلو کو دیکھو گے نا جس پہلو کو دیکھو گے تمہیں ہر پہلو کے اندر حضور کی شان ہی شان نظر آئے گی تمہیں جس پہلو کو بھی دیکھو گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کو دیکھ لیں تو میرے محبوب کا ہاتھ معجزہ ہے حضور کی آنکھیں دیکھیں تو آنکھیں معجزہ ہے بلکہ تھوڑا سا میں آگے چلوں تو کہہ دیتی ہے نا کہ یہ سلام آپ پڑھتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محافل سجاتے ہیں کیا یہ مکین گنبد خضرا دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ایک بات سماعت کر لیجئے اگر نیک مرد اور اس کی بیوی اگر نافرمان ہو دونوں میاں بیوی گھر کے اندر ہوں اور نافرمان بیوی جب اپنے مرد سے جھگڑا کرتی ہے تو اس کی ہونے والی جنتی حور جنت میں بیٹھی یہ حضور ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ جنت میں وہاں سے بیٹھی آواز دیتی ہے چپ کر جا تیرے کول تے 4 دن دا پرونا ہے یہ تو میرے پاس آنے والا ہے یہ بات پتہ کیوں میں بتا رہا ہوں ابھی سننا یہ جنت میں بیٹھی ہے اور دیکھ زمین پہ رہی ہے میاں بیوی کی گفتگو کو سن رہی ہے اور اس بیوی کو کہتی ہے چپ کر جا یہ تیرے پاس 4 دن کا پرونا ہے پھر میرے پاس آ جائے گا جنت عرش معلیٰ پر 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے اور وہ کون دیکھ رہی ہے جو میرے محبوب کے ادنا غلام کی کنیز ہے ابھی آپ سمجھے نہیں میرے محبوب کے ادنا نوکر کی ایک نوکرانی ہے جو جنت سے زمین پر دیکھ رہی ہے تو مدینہ تو ہے ہی تھوڑے فاصلے پہ کیا وہاں سے حضور نہیں دیکھ سکتے اپنے غلاموں کو کہ میرے غلام آج اس گھر کے اندر بیٹھ کر بھائی جاوید کی رہائش گاہ پہ بیٹھ کر میری جو حمد و ثنا کر رہے ہیں میری ذات پہ درودوں کے گجرے پیش کر رہے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں میری حمد و ثنا کر رہے ہیں تو کیا حضور سے یہ چیز پوشیدہ ہوگی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں خطبہ جمعہ المبارک ہو رہا ہے جمعہ المبارک کا خطبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں خطبہ اچانک ایک جملہ کا یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل یا ساریۃ الجبل 3 بار ارشاد فرمایا اس کا معنی ساریہ پہاڑ لوں آئیں پہاڑ کی طرف سے آؤ یہ جملہ اس کا یہ معنی ہے سارے حضور کے صحابہ بھی بیٹھے ہیں تابعین بھی بیٹھے ہیں دیگر الشاکان مصطفیٰ بھی بیٹھے ہیں لیکن کسی نے سوال نہیں کیا جب آپ فارغ ہو گئے خطبہ سے تو جمعہ پڑھ لیا گیا تو کسی نے بعد میں سوال کیا حضور آج ایک بڑی عجیب بات ہم نے دیکھی فرمایا جی کیا خطبے دوران کڑا تکسی یا ساریۃ الجبل یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ کوئی اور چیز ہے یہ درمیان میں سے آپ نے یہ کیوں ڈال دیا فرمایا عمر بیٹھا مسجد نبوی میں تھے پر نظر نہاوند میں پڑ رہی تھی جو سینکڑوں میل دور ہے نا اس مقام پہ میری نظر پڑ رہی تھی اور اس مقام پہ میں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار ساریہ وہ تو جنگ کرنے میں مصروف ہے لیکن کافروں کا ایک لشکر پہاڑ دے پیچھوں حملہ کرنے لگے سی تے میں ایتھوں آخیا ساریہ اگوں چھڑ پیچھوں آ حضرت عمر کی نگاہ اٹھے سینکڑوں میل دور چلی جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا عالم کیا ہوگا میاں شیر محمد صاحب ہے نا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا آپ نے کی سیرت بڑی نرالی ہے حضور کے غلاموں کی سیرت بڑی نرالی ہے پڑھو نا کبھی یہ غلاموں کی شان ہے سردار تو بڑے اعلیٰ افضل و اعلیٰ ہے نا حضور علیہ السلام کے غلام ہے نا میاں شیر محمد صاحب آپ نے جمعہ پڑھایا تھا کہ بابا جی آئے وہ بابا جی جب پہنچے نا تو جمعہ ہو چکا تھا
تو جب آپ فارغ ہوئے نا تو بابا جی آگے سامنے بہ گئے، اے حضور بڑی دوروں آیا تے پیدل میں آیا تو ایک بات ہے۔ فرمایا ہاں جی کیا بات ہے؟ کہ حضور میں آیا ہوں تے تقریر سننی سی پر تقریر تے مک گئی نا، میں بڑی دور سے آیا ہوں اور میرے آنے کا مقصد صرف آپ کی بیان سننا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ چلو آپ کا بیان سن دو، لیکن وہ بیان کا تو وقت چلا گیا۔ اب شاہ فرمایا اچھا بابا جی بیان سننا آئے ہو؟ جی بیان سننا ہے۔ فرمایا سامنے بیٹھ جاؤ۔ سامنے بٹھا کے نا جتنی تقریر جمعے میں کی تھی ساری کی ساری سنا دی، ساری تقریر سنا دی۔ جب فارغ ہوئے تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے حضور میرے لیے اتنا تردد کیا آپ نے؟ فرمایا بیلیا جڑے رب دی رضا تے باقیاں نو سنائی سی اسے رب دی رضا تے تینوں سنا دیتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان آپ کو بتا رہا ہوں، تو آگے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ سماعت کیجئے گا۔ ان کا ایک مرید ہے جس کی سکھنی کے ساتھ دوستی ہوگی، دور میں سکھ تھا نا، سکھ کے ساتھ اس کی سکھنی ہے، اس کی بیوی، اس کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی۔ ٹائم بنا لیا، چل آج سکھ جا رہے ہیں فلاں مقام پہ، تو آ جانا، 4-5 دن سے جانا تو تو آ جائیں۔ بات ہو گئی، آپس میں طے ہو گئی۔ رات ہوئی، جب اس کے دروازے کے باہر پہنچا تو سکھ دروازے کے پہ پھرے، دوڑ لگا دی وہاں سے، سکھنی مروانا چاہتی ہے مجھے۔ جب پیچھے بھاگا نا تو سکھنی بھی تھوڑی دیر بعد پیچھے، انہوں نے کہا تو آیا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا سکھ بوئے کے پھردہ پہ تو کہ نہیں سکھ گیا باہر؟ انہوں نے کہا بھگوان دی قسم ہو گھسوں گرو دی ہوتے گیا ہویا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گا، تو مجھے مروانا چاہتی، میں تو نہیں آؤں گا۔ آج بھی یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ یاد رکھیے گا، انسان دھوکہ دے سکتا ہے اپنے آپ کو یا کسی کی بیٹی کو یا کسی کی بیوی کو، لیکن حضور اسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، زنا ایک قرض ہے، پلٹ کے تمہارے گھر میں آئے گا۔ اگر تم اپنی دیواریں جو ہے نا، گھر کی دیواریں آسمان تک بھی لے جاؤ، یہ پلٹ کے واپس آئے گا، یہ کبھی بھی ادھار نہیں رہے گا۔ ہم نے کسی کے ساتھ کر دیا تو کر دیا، لیکن وہ پلٹ کے ہمارے پاس آئے گا، بیٹی کی صورت میں آ جائے، بیوی کی صورت میں آ جائے، ماں کی صورت میں آ جائے، بہن کی صورت میں آ جائے، یہ پلٹ کے واپس آئے گا۔ یہ خدا کے لیے حضور کی محفل میں آنے والوں اپنی یہ بدلو یار، بہت پیچھے چلے گئے ہیں، بہت پیچھے چلے گئے ہیں، بہت آگے نکل گیا زمانہ، اور یہ پتہ نہیں کدھر کدھر چلے گئے۔ ہر موبائل کے اوپر ہر بچہ یہ دیکھ رہا ہے، لیکن خدا کے لیے اپنی نظر کو پاک کیجئے۔ حضور کے غلام وہ ہوتے ہیں، وہ تجھے شناختی کارڈ نہ دکھانا پڑے میں نبی کا نوکر ہوں، تو چلے تو لوگ کہہ دیں یہ حضور کا غلام جا رہا ہے، یہ حضور کا غلام جا رہا ہے۔ تو یہ حضرت میاں شیر احمد صاحب کے بعد وہ 3 دفعہ اس نے وقت لیا، 3 دفعہ وقت لیا کہ آؤں گا۔ جب جاتا ہے سکھ کے پھر رہا ہے۔ اب ہوا کیا، اس کے کچھ عرصہ کے بعد میاں شیر احمد صاحب کی بارگاہ میں اس کا جانا ہوا۔ آپ یوں مریداں چ بیٹھے سو، میں اکثر جملہ کہنا ہونا، اللہ علیہ دی شان بڑی نرالی جے، سارا کچھ ویکھن دے باوجود بھی ساڈے جے چکڑ پڑیاں نو گل لا لیندے، یعنی کہ اوپر جو ہے نا چھپی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپ یوں اس مقام پہ بیٹھے، سارے مرید آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جدو مرید آ کے سامنے بیٹھے نا، یہ میرے محبوب کی سیرت ہے، اصلاح کرتے تھے تو کسی کا نام نہیں لیتے تھے، کسی کا نام میرے محبوب نے آج تک نہیں لیا، مطلقاً فرما دینا لوگوں اپنا آپ سنبھال کے رکھا کرو۔ حضور نے خود نماز پڑھائی تو پیچھے کسی سجدہ تے رکوع صحیح نہ کیتا۔ اب بتاؤں نگاہ مصطفیٰ حضور الاسلام جو پیچھے مڑے نا، وہ فرمایا رکوع سجدے ٹھیک کریا کرو، اللہ دی قسم جویں میں اگے ویکھنا ہے میں پیچھے بھی ویکھنا، ویسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں۔ اب میاں شیر احمد صاحب کے سامنے جب وہ آگے بیٹھا تھا، آپ نے پردہ ڈالا، پردہ ڈال کے انہوں نے جملہ کیا نا، دعا کرو نا، میں اصل گل کرنا ہے، گل کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ ساڈے پیر ایو جے ہمارے پیر یہ ہیں جنہ دیاں سنتاں اثر دیاں بھی قضا نہ ہون کدے، یہ نہیں کہ نماز کا وقت آیا پیر جی نماز پڑھو تو ساڑی نماز مدینے تے لنگر بھی مدینے کھایا کرو نا، وہ تو پھر مرید کے گھر میں کھایا جاتا ہے۔ شریعت پہلے ہے، طریقت بعد میں ہے، یاد رکھنا۔ ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں، حضور داتا صاحب چلے جاؤ تے داتا صاحب آئے لاہور تے پہلے بنائی مسجد،
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب، آپ وہاں پہ اجمیر میں پہنچے، پہلا کام مسجد، فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتن آئے، پہلا کام مسجد کیا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے سب سے پہلے مسجدیں تعمیر کی ہیں، یہ میلے کا رواج بعد میں چلا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ میاں قبلہ فقیہ اثر مفتی محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ فتویٰ لکھا، یاد رکھنا، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر بلیم لگتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بات رکھی، جڑے پیر دے مزار دے بعد کنجر خانہ ہوئے، جی سرکس لگتی ہے نا، سرکس وغیرہ جو لگاتی ہیں، وہ اپنی روح تو درکنار رہی، وہاں سے اپنے مزار سے وجود لے کر چلے جاتے ہیں، وہ تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، کرتے رہو تم، تو پھر آگے سے کچھ ہوتی ہے نا بڑے ذہن، بابے بڑے پہنچے سیدھے میلہ رکوایا کیوں نہیں، رکوا دیتے نا۔ تو میں اس کا جواب دیتا ہوں میرے عزیزو، کتا مسیتے وڑ جائے تو مسجد نہیں ٹھوندے، کتے کو باہر نکالتے ہیں، اللہ کے ولی کے مزار پہ برا کام ہوتا ہے تو اس کو روکتے ہیں، مزار نہیں ڈھایا کرتے، اس کو روکتے ہیں کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ ہمارے بزرگوں کے تو مزارات پہ داتا صاحب جاؤ نا، راتی 3 بجے بھی ٹر جاؤ تو اتھے جا کے جناب سبحان اللہ لوگ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے۔ ان کے بھائی ہیں نا میاں میر حسن زنجانی حضور داتا حضور کے، آپ کے پاس ہی ایک آ گیا نا ہندو، اس نے کسی دسیا بھی بابا دم کرے تے آرام بڑا چھتی ہوتا جائے، پانی دم کر کے دیتے ہیں آرام بڑے، تو وہ آ کہنے لگا حضور میں نے بھی پانی دم کر دیو۔ فرمایا فرق تاں پینا جو پہلے کلمہ پڑھیں تھے، انج فرق کوئی نہیں پینا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، کافر واسطے شفا کوئی نہیں ہے دے وچ، مومنین پہلے کلمہ پڑھ۔ وہ کہنے لگے میں کلمہ کیوں پڑھا جی، میں نے پوری برادری جناب بتانے دیسی کہ تم مسلا ہو گیا۔ وہ واپس چلا گیا، انہوں جو درد بہت ہی، انہیں کہنے لگا چلو بابے نو کیڑا پتہ لگنا ہوں، وہ میں جا کے کھم پڑھاؤ جی کلمہ، تسی یہ پانی دیو دم کر کے میری جان چھوٹے۔ واپس آپ آنے لگا، فرمایا کیا ہوا تھا، آجی کلمہ پڑھاؤ نا جی، میں انہیں کلمہ پڑھنا نا۔ فرمایا اچھا، مسکرا دی، اپنے کلمہ پڑھایا، پانی دم کیتا نا، جب نکلنے لگے نا دروازے میں باہر، فرمایا بابا گل نیت مکنی ہے، گل نیت مکنی ہے، یہ جے اتوں تو پڑھے آئی تھی آرام کوئی نہیں ہونا، اندروں پڑھیں گا تو تاں ہی آرام آئے گا، یہ گل نیت مکنی، یہ دلوں کے چور ہوتے ہیں اللہ والے۔ تو میاں شیر محمد صاحب علیہ رحمان نے پتہ پھر کیا جملہ کہا تھا، ایسے سارے وہ بیٹھے، وہ بھی بندہ سامنے بیٹھا، فرمایا سنگیو تے بیلیو، اور میں جملہ کہنے لگے پتہ نہیں سمجھ آئے گا، تانوں نے کوشش کروں گا تانوں سمجھ آ جائے، اور پنجابی سے کہنے لگے ہیں، فرمایا سنگیو تے بیلیو اپنا آپ سنبھال کے رکھیا کرو، ساڑھے کولو روز سکھ نہیں جے بنن ہوندا، ساڑھے کولو روز سکھ نہیں بنن ہوندا۔ کیا مطلب تھا، او مرید تیرا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں آ گیا، لیکن تجھے بچانے کے لیے زنا سے مجھے سکھ کا روپ دھارنا پڑا ہے، میں نے سکھ بن کے اتھے پھرنا پیا، کیوں کہ میرا مرید اس گناہ تو بچ جائے۔ مالی دا کم پانی دینا، پھل پکے ہون یا کچے، پیر مریداں دے سر تے رہندا جھوٹے ہون یا سچے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے نوکروں کی یہ شان ہے کہ جو چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں نا آپ، پتہ ہے بغداد دے چوک کے اندر آگے کھڑا ہو گیا تھا ایک عیسائی پادری، اور عیسائی پادری جب کھڑا ہوا نا تو اس نے پتا یہ بور تو نہیں ہوئے جی، بند کر دیئے، چلیے گے جی، اگر ٹائم زیادہ کتنے بجے، 13 چلو پھر تھوڑا زیادہ ہو جیسی۔ اچھا جی، یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھے نا، عیسائی پادری شہر بغداد چوک کھڑا ہو گیا، اور چوک کھڑا ہو گیا، اس نے پتا کیا کہا، مسلمانوں مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ ہاں جی بتائیے جی، کون سا سوال ہے تمہارا قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، کیا تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا؟ تو لاؤ جواب دو مجھے، قرآن سے نکال کے دو۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء وہاں پر موجود تھے، سب کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ بتاؤ، لیکن ظاہر بات ہے قرآن میں بظاہر حدیث پاک میں تو یہ چیز ملتی ہے، تو کسی سے جواب نہ بن پاڑا ہے۔ تے کوئی ملنگ ٹردا حضور غوث پاک دی بارگاہ پہنچیا نا، حضور او عیسائی تھے بڑا انہیں جناب مجمع لایا، تے ہر مسلمان سے وہ ایک سوال کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، تاڑے نبی کو کیتا تے لے آؤ نا سامنے۔ اچھا بات یہ ہے نا، کہتے ہیں جتھے عقل ہوئے نا، جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے۔
میرے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ تشریف فرما تھے نا، تو ایک آدمی آ گیا، یہ عیسائی آیا، عیسائی آ کہنے لگا یہ تاڑے نبی کتھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا گنبد خضرا کے اندر تشریف فرما ہے، زمین کے اندر۔ کہا ساڑے نبی کتھے؟ فرمایا چوتھے آسمان تے عیسیٰ علیہ السلام۔ کہنے لگا لے گل مک گئی نا، فیصلہ ہو گیا نا، ساڑے نبی دی شان بہت ہی اونچے، تاڑے نبی دی شان نیوی ہو نیچے۔ تے کول ایک جٹ بیٹھا سی، کہندا استاد جی تسی تے جواب دیسو نہ دیسو ذرا تحقیق نال تے علمی جواب، تے میں جٹ بندہ میں نہ جواب دیاں۔ فرمایا اچھا بھی پتر تو دے لا، اے کھلویا جے میں ہونے جواب لے کے ہونا۔ اب سننا یہ بات، کر گیا تے ترکڑی وٹا چک لیا، سمجھ جاؤ ترکڑی وٹا ترازو کو، میزان کو، ایک پاسے رکھیا کلو دا وٹا، ایک پاسے رکھیا پائیا دا وٹا پاؤ گا، تے چکیا نہ جدوں تے پا دا گیا نہ چکن، کہندا ساڈے نبی پارے سی تھلے رہ گئے، تاڈے نبی ہوڑے سی اتے چڑھ۔ اللہ اکبر، یہ بات سمجھ آئے گی نا آپ کو؟ پنجابی اس لیے بعض میں بولتا ہوں کہ چلو سمجھ آ گئی جو سب کو۔ تو خیر جب اس نے مرید کوئی تھا نا، وہ چلا گیا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، حضور وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، اور وہاں پہ وہ للکار کے کہتا ہے کوئی جو اس کا جواب دے، لاؤ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ حضور علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہو۔ تو میرے غوث اعظم چاہتے تو غوثیت کی جلالیت، طاقت جو غوثیت والی تھی وہاں سے اس کو کھینچ کے بھی لا سکتے تھے، لیکن فرمایا ٹکر ذرا اور ہو گئی نا، فرمایا اٹھو ذرا سنگیو چلیے نا، دیکھو اس کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کی نظر چہرہ غوث پہ پڑی تو پھر پتہ کی کہنے لگیا، جے تاڑے چیداں دے بندے سن تے پہلے دس دے میں گل ہی نہ کرتا، میں بات ہی نہ کرتا۔ اگر اس طرح کے آدمی موجود ہیں جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جن کے چہرے کو دیکھیں تو کافر بھی کلمہ پڑھ دیں۔ سلطان باؤ علیہ رحمہ کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، یہ بات منقول ہے۔ جب آپ بیمار ہوئے تھے نا، یہ چنگ والے پیر ہیں حق باؤ علیہ رحمہ، آپ جب بیمار ہوئے نا تو مریداں آکے اسی حضور کرتا دے دے، تو کرتے دی وجہ پتہ کیوں بنی سی بھی دے دے، وجہ پیچھے یہ سی، وجہ یہ تھی کہ وہ ایک کافر حکیم کے پاس گئے، اسے جا کے کہنے لگے ساڈے پیر بیمار ہو گئے نے، علاج کرو۔ اس نے کہا تے پیراں نو لے کے آؤ، نہ کہ پیر تے توبہ توبہ کدے نہ کافر تے بوئے تھے۔ اس نے کہا تو پھر تو فرمایا تو چلنا علاج کرو، نے کہا نہ سنیا جڑا حق باؤ نو ویندا کلمہ پڑھ لیندا۔ حضور کی شان تو بڑی وراء الورا ہے، حضور کے نوکروں کی شان جڑا ویندا کلمہ میں تو نہیں جانا، نہ پیراں ہونا کوئی نہیں، تو جانا کوئی نہیں، کوئی غلط کرنا۔ نے کہا اس طرح کرو، پیراں دا پایا ہویا کرتا قمیض لے آؤ، میں سنگ ساں مرض بھی دساں تے دعا بھی دیساں، میرے کو پاور ہے، یہ اتھارٹی ہے کہ میں دیساں۔ مرید راضی ہو گئے، لے بھی گل بن گئی بھی، چلو دوائی لے چلاں گے، پیراں تے ہونا کوئی نہیں ہے گا۔ سچے مرید بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں نا، یار پیر ساڈے نوں چھڈ کے نہ جانے، سارے سراں تے انہاں دا سایہ قائم رہے۔ تو جب آ گئے تو آپ نا یوں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اے بابا جی اے قمیض لا دیو نا۔ فرمایا کیوں؟ اے جی دھو لئیے نا کپڑے۔ وہ فرمایا کل تے پائے سن، اج رہن دیو نا۔ انہوں نے کہا جی نہیں حضور تونے اسی نے کہڑا تسی تونے لا دیو نا۔ اپنے فرمایا نہیں رہن دیو، جدوں مریداں وہ پیار نہ ضد کی تھی نا، نہیں حضور مہربانی قدم دبائے جی حضور بس تسی اجازت فرماؤ اتار دیو۔ آپ نے نہ کرتا اتارا نا تے دعا لیا پا، تو اس کو جب انہوں نے لگائی نا تے آپ کے سامنے بھی ہن دھونا سے لے کے چلے ہیں، تے جدوں وہ دروازے دے کول پہنچے نا کباؤ نہ پچھو آواز ماری ادھر آؤ، مرید کہنے لگے لے بھی ہن پھس گئے، لگتا بابے انہوں نے پتہ لگ گیا کہ کدھر لے کے چلے نے۔ وہ فرمایا او دے کول لے کے چلے ہو اس واسطے نہیں آیا مینوں تکے گا تے کلمہ پڑھے گا، جاؤ پھر میرا کرتا لے جاؤ، جی انہیں سنگ کے کلمہ نہ پڑھیا مینوں مدینے دا ملنگ نہ کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ تو یہ حضور سیدنا غوث اعظم کے چہرے کو جب اس نے دیکھا نا، دیکھ کہنے لگا جے پہلے دس چھڑ دے بھی ایداں دا بابا ہے تاڑے کول تے میں گل ہی نہ کردا۔ میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بالکل سامنے آگے فرمایا ہاں بھی صحیح گل کر کی ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں ہن رہن دیو۔ فرمایا نہیں رولا پایا سی گل ہن پیڑ دیئے تے پیڑے چی ہو سی، گل بات مجمع کی ہے، یہ مجمع کے اندر ہوگی۔ کہاں بتا؟ اس نے کہا جی تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، کیا تمہارے نبی نے کسی مردے کو زندہ کیا؟ مجھے بتائیے۔ حضور غوث اعظم جلال میں آگئے، وہ فرمایا منہ سنبھال کے بات کر،
تو میرے محبوب کی بات کرتا ہے، میں حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں غلاموں میں سے غلام ہوں، تے جے میں مردہ زندہ کر دیا تے پھر اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو پھر اس نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی. آپ نے ارشاد فرمایا بول کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. یہ میرے غوث کی شان جو ہے نا، وہ مائی سی نا آپ کے پاس آئی، ایک بڑھیا عورت آئی نا آپ کے پاس، تو اپنا بچہ چھوڑ گئی، انہوں پتا سی بھی بابے انہوں کو ول آندھا کھان پین تے چنگا موٹا ہو جائے گا، میرے گھر روٹی نہیں لبدی، تو وہ چھوڑ کے چلی گئی. مدرسے میں بھی ایسا ہوتا ہے، جو گھر میں نہیں نہ پڑھتا کھٹو بچہ ہوتا ہے، اس کو لوگ مدرسے میں چھوڑ لائق کو جی میں وکیل بنانا ہے. وہ ایک بچہ تو قرآن پاک پڑھنے والا بنا لو، ایک بچہ تو یار بنا لو. میرے استاد فرمایا کرتے تھے، میرے والد صاحب بھی مجھے فرمایا کرتے تھے، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اے اپنی اولاد نو حافظ قرآن کاری قرآن عالم قرآن نہ بھی نہ بناؤ، نمازی بنا دیا جے. وہ تاڑے واسطے دعا نہ بھی نہ کرے، جدوں نماز وچ پوے گا نا تے پوے گا پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدیا، یا اللہ مینوں بھی بخش دے میرے ماں پیو نو بھی بخش دے. نمازی تے کم از کم یار بنا دو نا. تو جب یہ بات ہوئی نا تو وہ چھوڑ کے چلی گئی. تو کچھ عرصے کے بعد 2 سال بعد آئی تھی، پتر صاحب اور یہ سوک کے کانا بنے تے باہر سکی روٹی بھی ہو کے کھائے پیا. انہوں غصہ چڑھ گیا بھی میں کہا سی کو کھا پی کے موٹا تازہ ہوئے گا، تو لہٰذا یہ تو اور بھی خشک ہو گیا، سکا بن گیا. تو اندر گئی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نا مرغ سے ککڑ نہ روٹی کھا رہے ہیں، مرغے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ کھانا تناول فرما رہے. تو انہوں چڑھ پڑا گا کہنے لگی اے میرے پتر نو سکیاں روٹیاں تے آپو ککڑ. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. جب وہ بیٹھ گئی میرے غوث اعظم نے جب کھانا تناول فرمایا، ہڈیاں جمع کیتیاں تے او دے اوتے رکھیا نہ ہاتھ رکھ کے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ دے حکم نہ کھڑا ہو جاتے. ککڑی جدوں ہوئی نہ مرغا ہویا نہ زندہ. فرمایا بی بی جدوں تیرا پتر اس مقام تے پہنچ جائے گا تے ککڑ کھا لے گا. ابھی تک اس مقام پہ نہیں پہنچا، وہ جب اس پہ پہنچ جائے گا تو کھا لے. فرمایا ہاں بھائی اگر میں زندہ کر دوں تو. اس نے کہا ہے تو پھر اور ڈاٹی گل ہوگی. نے فرمایا آپ بول. وہ آپ کو لے گیا ایک قبر پہ، جا کہنے لگا اے قبر والے مردے نو زندہ کرو. تے فرمایا اے زندہ ہی کراں یا جڑا زندگی چ کام کردا سی وہ کردا ہی اٹھے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا جی یہ ہو جائے تو اور بہت اچھی بات ہے. آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے فرمایا قم باذن اللہ. مردہ سرنگی بجاتا ہوا اٹھا. فرمایا اپنی زندگی چ گویا سی تے گوئی والا کام کردہ ہی اٹھیا. یہ میرے غوث نے مردوں کو زندہ کیا. حضور علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ. لیکن یہ آپ کل آئیے گا نا مسجد کے اندر، جامع مسجد نور کے اندر سالانہ محفل پاک ہوگی. خواتین کے لیے پردے کا بھی انتظام ہے کل عشاء کے بعد، تو اس کے اندر آپ شرکت کیجئے گا. تو اگر آپ نہ شرکت کر سکیں تو بتا دوں میں، یہ جمعرات آنی ہے نا، جو کل جمعرات اس کی رات کو ہم محفل کریں گے. لیکن جو وقت سحر ہے نا، جو وقت سحر آنا ہے فجر دی اذان تو پہلے جڑا آدھا پونا گھنٹہ جے، وہ سرکار دو عالم الاسلام کی بالکل ولادت کا وقت قریب بنتا ہے. تو یاد رکھنا شب میلاد وہ رات حضور کی ولادت کی رات ہے، وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. تو لیلۃ القدر دا پکا کوئی نہیں سانوں 21 23 25 27 29 انہاں چ کسے ایک رات وچ لیلۃ القدر ہوندی ہے. خوش نصیب جنوں مل جائے اس رات دا تے پکا ہی پتہ نہیں. لہٰذا جس بندے کو یہ سعادت مل جائے وہ اس وقت اٹھے، اپنے گھر والوں کو اٹھائے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. اور اس وقت وہ کسی نے کہا تھا نا جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ لگیا ہویا دربار محمد عربی دا. اس وقت اٹھو اور پھر مانگو، پھر دیکھنا کہ کیسے نہیں ملتا. تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ پاک جن احباب نے اس محفل کا انعقاد کیا ان کے کاروبار مال جان عزت تو آپ نے برکت عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ المبین.